بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں جاوید خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، آج میں آپ کو ایسی کہانی سناؤں گا جو ایک سنہرے دور کا اختتام تھا، جو کسی عروج کا زوال تھا، جو ایک طاقت ہوتی ہے اس کا اختتام تھا۔ ناظرین کرام، یہ تاریخ تھی 17 اکتوبر اور سن تھا 1858۔ ناظرین کرام، ایک جہاز رنگون کے بندرگاہ پر لنگر انداز ہوتا ہے، جس میں ہندوستان کے بوڑھے شہنشاہ بہادر شاہ ظفر اور اس کے تقریباً کوئی 50 ایک قریبی رشتہ دار اس جہاز میں بطور قیدی لائے جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ جہاز جو ہی لنگر انداز ہوتا ہے تو رنگون میں برطانوی حکومت کے کیپٹن نیلسن ڈیوس وہ ادھر ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، کیپٹن نیلسن ڈیوس بہادر شاہ ظفر شہنشاہ ہندوستان کو، جو دنیا کی تیسری بڑی ریاست تھی، کو ریسیو کرتے ہیں اور جہاز والوں کو رسید سین کر کے دیتے ہیں۔ ابھی ان کے لیے یہ مسئلہ بنا کہ بہادر شاہ ظفر بے شک قید میں تھے، لیکن تھے تو وہ شہنشاہ، اور وہ بھی ہندوستان کے، جو دنیا کی تیسری بڑی طاقت تھی۔ بہادر شاہ ظفر کے لیے مسئلہ بن گیا کہ میں اس شہنشاہ کو کس جگہ پہ رکھوں۔ تو ناظرین کرام، تو اس نے انہوں نے کہا کہ میں اس کو قید میں کیسے رکھوں، یہ ہیں تو شہنشاہ۔ اس کا ضمیر گوارا نہیں کر رہا تھا کہ ایک آدمی جس نے اتنا عرصہ ہندوستان پہ حکومت کی ہے، میں ابھی اس کو کسی کال کوٹڑی میں قید کر دوں۔ تو اس نے یہ حل سوچا، اس نے اپنے جو گاڑیوں کا گیراج تھا، یا اس میں جو اپنی گاڑی وغیرہ یا گھوڑا وغیرہ باندھتے تھے، گھوڑا گاڑی کھڑی کرتے تھے، وہ خالی کیا اور بہادر شاہ ظفر کو ادھر رہائش اختیار کرا دی۔ یہاں بہادر شاہ ظفر 17 اکتوبر 1858 کو رہائش پذیر ہوئے اور اس کے دروازے بند کر دیے گئے، اور ایک ہندوستانی جو اس کی کنیز تھی اس کی خدمت کے لیے وہ مقرر کر دیا گیا، جہاں پر وہ 17 اکتوبر سے 1958 سے 7 نومبر 1862 اپنی زندگی کے اختتام تک رہے۔ ادھر ہی انہوں نے یہ مشہور و معروف غزل جو ہم پڑھتے ہیں، لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے اس عالم ناپیدار میں، اور کتنا بد نصیب ہے ظفر دفن کے لیے، کہ 2 گز زمین نہ مل سکی کوئے یار میں۔ یہ غزل بھی انہوں نے اسی قید خانے میں لکھی۔ ناظرین کرام، 7 نومبر کی ایک خنک دن کو بہادر شاہ ظفر کے سانس اکھڑنے لگے، اور اس کی خادمہ بھاگ کر گئی اور جا کر اس نے کیپٹن نیلسن ڈیوس کے گیٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا، جہاں پر اس کے برمی نوکر نے دروازہ کھولا اور اس کو ڈانٹا کہ آپ کیوں ادھر خواہ مخواہ میں شور کر رہی ہیں، جس پر اس نے ٹوٹی پھوٹی برمی زبان میں ان کو بتایا کہ شہنشاہ کے آخری سانس ہیں، خدا کے لیے ان کو تھوڑی سی آخری سانس میں آزاد فضا کی تھوڑی سی ہوا ہی لگوا دیں۔ ناظرین کرام، اس نے برمی جو سولجر ادھر کھڑا ہوا تھا، اس نے کہا کہ صاحب اس وقت اپنے کتے کو کنگھی کر رہے ہیں اور وہ فارغ نہیں ہیں، اس لیے آپ تھوڑی دیر بعد آنا۔ تو وہ جو کنیز تھی ہندوستانی، اس نے رونا شروع کر دیا اور شور و واویلا کرنا شروع کیا۔ تو اتنی دیر میں کیپٹن نیلسن کو آواز آ گئی اور وہ باہر آئے، اور انہوں نے یہ ماجرا پوچھا تو اس کو بتایا گیا کہ شہنشاہ بہادر شاہ ظفر زندگی کی آخری سانسیں لے رہے ہیں۔ کیپٹن ڈیوس نے اپنا پسٹل ہولسٹر پہ لگایا اور اپنے ساتھ 2-3 سولجر لے کے گئے، تو ادھر جا کے دروازہ کھلوایا تو دیکھا تو جو شہنشاہ ہندوستان بہادر شاہ ظفر تھے، ان کی گردن ڈھلکی ہوئی تھی اور آنکھوں میں عجیب بے چارگی اور غربت اور قریب الوطنی کے آثار نظر آ رہے تھے، جو کسی شہنشاہ